فی الحال ایمرجنسی سروس مہیا کرنے والے ایک چھوٹے سے کمیونٹی ہسپتال کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں. میرے پاس ایک ڈاکٹر کام کرتے ہیں جو اپنے کام میں بہت ماہر ہیں مگر اپنا منہ بند نہیں کر سکتے اور اپنے کولیگز مثلا نرسوں کو, دوسرے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈیکل سٹاف کو اکثر تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں, بہت بری زبان استعمال کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں. ان کا رویہ اور گفتگو اپنے مریضوں کے ساتھ بھی غیر مطمئن ہے اور غیر شائستہ بھی, اور مریض شکایت بھی کرتے ہیں. میں نے اس بارے میں ان سے کئی مرتبہ بات کی, حتیٰ کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر نے بھی ان سے یہ مسئلہ اٹھایا ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور اپنے اس رویے کو درست کر لیں. جائے کہ میں ان کو نوکری سے برخاست کر دوں اور وہ اپنے ان برے رویوں کے ساتھ کسی اور کے پلے پڑ جائیں. میں اس ڈاکٹر سے بات کیسے کروں کہ وہ اپنے برے رویے اور بد مزاجی کو درست کر لیں؟ اچھا, یہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے کام میں بڑے ماہر ہوتے ہیں اور اپنی زبان میں ذرا وہ بے قابو اور لاپرواہ ہوتے ہیں, ان سے اداروں میں بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انہیں فائر کرنا آسان نہیں لگتا اور ان کے ساتھ گزارا کرنا بھی آسان نہیں لگتا. جیسا کہ ان کی بات سے لگا کہ وہ نہ تو اپنے کولیگ سے کوئی شائستہ رویے اپنائے ہوئے ہیں جی, اور نہ ہی وہ اپنے مریضوں سے کوئی اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھ کے بات کرتے ہیں. تو خوش تو ان سے کوئی بھی نہیں, اور ہو سکتا ہے خود وہ اپنے آپ سے بھی خوش نہ ہوں, عین ممکن ہے, اور اسی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ ایسا کرتے ہوں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کام میں, اپنی ٹیکنالوجی سیکھنے میں, اپنے فن میں مہارت حاصل کرتے کرتے بے بہرا ہو گئے ہوں معاشرتی روایات سے اور قدروں سے. اور جنہوں نے مسئلہ لکھ کے بھیجا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی اسٹبن ہے اپنے معاملے میں, اور اگرچہ وہ اپنے کام کے اندر بہت مہارت رکھتے ہیں لیکن ان کے مریض بھی خوش نہیں ہیں. کیونکہ مریضوں کا مطمئن ہونا اور خوش ہونا جو ہے یہ بھی علاج کا بہت اہم حصہ ہے. اچھا, اب بظاہر لگتا ہے کہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں وہ انہیں فارغ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میری طرح وہ بھی شاید یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں نباہ کی پالیسی پہ چلنا چاہیے, اور اگر ہم لوگوں کو فارغ کرنے پہ آئیں تو اس کے لیے پھر ہمیں بہت مواقع مل جاتے ہیں اور ہم دڑا دڑ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو فائرنگ ہے آپ کو پتہ ہے اس سے چوٹ لگتی ہے دلوں کو بہت زیادہ. لیکن دوسری طرف اگر آپ فارغ نہیں کرتے ایسے کسی صاحب کو کہ جن کی زبان بہت کڑوی چلی ہے اور وہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, تو آپ ایک بندے کی خاطر کئی بندوں کو آپ خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں, ان کو دل آزاری ان کی ہو رہی ہے اور آپ بطور ڈائریکٹر ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو آپ ایک فرد کی خاطر ایک پوری آرگنائزیشن اور ڈھیر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مسائل اپنے کنٹینیو کیے ہوئے. اچھا, ان حالات میں ایک بیلنس تو قائم کرنا پڑے گا کہ ہم نے اگر یہ دیکھنا ہے کہ سارے ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں, ان سے بات کر لی گئی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلا تو ہمیں فائرنگ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن اگر ہم ان کا خیال کرتے ہیں کہ ایک لاجواب شخص جو بطور ڈاکٹر اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہے تو اگر اس کو فارغ کر دیا گیا تو لوگ ایک کارآمد ڈاکٹر سے محروم ہو جائیں گے. کریکٹ. سو ایکسٹریمز سے بچتے ہوئے اگر ہم درمیانی پالیسی کی طرف چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ایک دفعہ اور بات ہو سکتی ہے جو حتمی بات چیت ہو, جس میں ان سے اس بارے میں کھل کے بات کی جائے کہ اگرچہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر ہیں لیکن ان کی زبان سے دوسروں کی عزت محفوظ نہیں ہے اور دوسروں کی بہت زیادہ دل آزاری ہوتی ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں اگر تو وہ قطعی تعاون پہ آمادہ نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور وہ ایک ٹکا سا جواب دے دیتے ہیں کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ. جیسے ایک دفعہ
میرے ساتھ ایک پروفیسر آف میڈیسن کام کرتے تھے اور مریض اکثر ان کی شکایت کرتے تھے، اور وہ بڑے قابل ڈاکٹر تھے اور اکثر ان کی شکایت کرتے تھے. تو ایک دن میں نے جا کے ان سے حتمی اور دو ٹوک کسی طرح بات کرنا چاہی. تو انہوں نے مجھے جو جواب دیا وہ یہ تھا، یعنی میں نے انہیں کہا کہ اپنے مریضوں سے ذرا شفقت اور محبت سے بات کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی تو میں کرتا ہوں، اب کیا میں ان کے ساتھ گھر جا کے ان کے سو جاؤں ان کے ساتھ؟ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات سن کے تو میں دل برداشتہ ہوا اور میں اٹھا اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کر لی کہ آپ میرے ہاسپٹل میں اور زیادہ خدمات انجام نہیں دے سکتے. تو اگر تو آپ ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ایسا ہی کوئی زہریلا جواب دیتے ہیں تو پھر آپ ان کے ایگزٹ کا پروسیس شروع کر دیجیے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں اور اس ارادے کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں گے اور بہتری کی طرف چلے جائیں گے تو بات چیت شروع کی جا سکتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ جب وہ وعدہ کر رہے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں تو پھر بات چیت شروع کر کیا ہوئی؟ پھر تو بات ختم ہو گئی. انہوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے کہا جی آئندہ میں اپنے مریضوں سے اور کلیگ سے اچھی طرح بات کروں گا. تو پھر اور اب کیا بات چیت شروع کی جا سکتی ہے؟ تو وہ بات چیت یہ شروع کی جا سکتی ہے کہ وعدے تو بہت لوگ کرتے ہیں، اچھے ارادے بھی ہوتے ہیں، لیکن لوگ بعض اوقات اپنے وعدوں پر پورا نہیں اترتے، وہ اپنے ارادوں کو اپنی تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. ایک پیٹرن چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کوئی ایسا طریقہ کرنا پڑے گا کہ جس میں ایک تو اہتمام یہ کیا جائے کہ انہیں کہا جائے کہ یہ جو آپ وعدہ کر رہے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ اپنے رویوں کو بہترین بنا لیں گے، تو کیا میں یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کاؤنسلنگ میں چلے جائیں، ٹریننگ میں چلے جائیں، کوچنگ میں چلے جائیں اور کچھ سکل سیکھ لیں تبادلہ خیالات کے حوالے سے اور لوگوں سے تال میل کے حوالے سے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایسی ٹریننگ میں جانا چاہوں گا، کوچنگ میں جانا چاہوں گا، تو پھر آپ آبزرویبل اور میئریبل، یعنی ایسی کوئی آبزرویشن، کوئی ایسا مشاہدہ کرنے کا اہتمام کیجئے جس میں دیکھا اور ناپا تولا جا سکے کہ وہ جس ٹریننگ میں سے گزر رہے ہیں پروگریسولی وقفے وقفے سے ان میں کیا بہتری آ رہی ہے. تو جب بھی کوئی ہم سے وعدہ کرتا ہے تو ہم اس وعدے کا، جو کہ ایک اندرونی یا خفیہ معاملہ ہے، وعدہ کسی انسان کے دل کی گہرائیوں کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی ہم سے وعدہ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس وعدے کا ایک ایسا حصہ بھی تخلیق کر لیں جو دیکھا جا سکے، ناپا جا سکے، تولا جا سکے، اور جس میں ہمیں لگے کہ کوئی اپنی جو جسے واک یور ٹاک جیسے آپ کے پروگرام کا نام ہے، کہ جو کسی نے کہا تھا تو وہ اس کو کر کے بھی دکھا رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس حوالے سے اگر یہ سارے مراحل طے کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب تیار ہو جاتے ہیں اور بھائی سدھر کے دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو پھر ایک آخری چارہ کار کے طور پر، ایک ذمہ دار ڈائریکٹر کے طور پر، جنہیں ایک فرض سے بھی ہمدردی ہے اور وہ نباہ چاہتے ہیں، اور جنہیں پورے آرگنائزیشن سے اور تمام لوگوں سے بھی ہمدردی ہے اور وہ ان کی تکلیف کم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ آپ کر سکتے ہیں.